اقتدار کی سیڑھی کے اس پائیدان میں پہلے ہی بہت سی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ میمن مسجد والے حادثے سے تقریباً 4 ماہ قبل کراچی میں ایک اور واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ جولائی 1967 میں مادر ملت مس فاطمہ جناح کی وفات پر کراچی میں لاکھوں شہری ان کے جنازے میں شامل ہوئے۔ جلوس کے ایک حصے نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا، کچھ نعرے حکومت کے خلاف بلند ہوئے، کچھ نعروں میں ایوب خان مردہ باد کہا گیا۔ اس پر پولیس کی مشینری حرکت میں آئی اور لاٹھی چارج، آنسو گیس کے علاوہ گولی بھی چلائی گئی۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد تو متعین نہیں ہوئی، لیکن خون کی جس قدر مقدار اس موقع پر بہائی گئی، بلا شبہ اس نے صدر ایوب کے زوال کی راہ کو ہموار کرنے میں بدنصیبی کا چھڑکاؤ کیا۔ کراچی کی میمن مسجد میں گوہر ایوب کو جو سانحہ پیش آیا تھا، اس کے بعد پے در پے فعال واقعات کا ایسا تانتا بند گیا جس نے صدر ایوب کے راج سنگھاسن کو بری طرح ڈگمگا کے رکھ دیا۔ دسمبر 1967 کے آخری حصے میں وہ مشرقی پاکستان کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ میں بھی اسی سلسلے میں ڈھاکہ گیا تھا۔ یکایک خبر اڑی کہ صدر ایوب کو اغوا کر کے انہیں قتل کرنے کی سازش پکڑی گئی ہے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی صدر کی ذاتی حفاظت کا انتظام کئی گنا زیادہ سخت کر دیا گیا۔ ڈھاکہ میں ایوان صدر پر پولیس اور فوجی گارڈ غیر معمولی طور پر بڑھا دی گئی۔ انہی دنوں صدر ایوب کے احکام پر میں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کی یونیورسٹیوں سے پولیٹیکل سائنس کے اساتذہ کو ڈھاکہ میں جمع کر رکھا تھا، کیونکہ صدر ان کے ساتھ قومی اتحاد اور سالمیت کے موضوع پہ تبادلہ خیال کرنے کے خواہش مند تھے۔ مقررہ وقت پر ہم سب ایوان صدر کے وسیع برآمدے میں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ میں صدر کو بلانے کے لیے اندر گیا تو ڈرائنگ روم میں عجب سما دیکھنے میں آیا۔ ایک صوفے پہ صدر ایوب سراسیمہ حالت میں بیٹھے تھے، گورنر عبدالمنعم خان کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دوسری جانب چند وزرائے کرام ایک دوسرے کے ساتھ کانا پھوسی میں مصروف تھے۔ تیسری جانب فوج اور سول انٹیلیجنس کے 2-3 اعلیٰ افسران سر جوڑے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی صدر ایوب نے کہا، کیا یہ میٹنگ ملتوی نہیں کی جا سکتی؟ میں نے جواب دیا، کئی پروفیسر صاحبان دور دراز مقامات سے آئے ہیں، آج شام یا کل صبح واپس جانے کے لیے بکنگ کرا کے بیٹھے ہیں، اگر یہ میٹنگ آج نہ ہوئی تو انہیں مایوسی ہوگی۔ صدر ایوب نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں صرف چند منٹ کے لیے آ جاؤں گا، زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہوگا، باقی بحث مباحثہ تم لوگ خود کرتے رہنا۔ پولیٹیکل سائنس کے پروفیسروں اور صحافیوں کی ملی جلی میٹنگ میں آ کر صدر نے مختصر طور پر چند اکھڑی باتیں کیں، پھر نہایت عجلت کے ساتھ گورنر عبدالمنعم خان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اسی رات گورنر ہاؤس میں صدر کے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیہ تھا۔ معمول کے مطابق مہمانوں کا ہجوم تھا، لیکن سارے مجمع پہ پراسرار مردنی اور خاموشی چھائی تھی۔ کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹے کھسر پھسر کر رہے تھے۔ اپنی عادت کے خلاف صدر ایوب 2 گھنٹے سے زیادہ تاخیر کے بعد دعوت میں تشریف لائے۔ اس وقت بھی ان کے چہرے پر تھکاوٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ آج ہی اگرتلہ سازش کا راز ان پہ فاش ہوا ہے اور وہ صبح سے شام تک اس سازش کی تفصیلات کا جائزہ لینے میں مصروف رہے ہیں۔ جنوری 1968 کے اوائل میں اس سازش کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ سازش میں شیخ مجیب الرحمان کے علاوہ 28 دیگر افراد ملوث تھے۔ ان پر الزام تھا کہ ڈھاکہ میں بھارتی سفارتی مشن کے فرسٹ سیکرٹری PN اوجھا کے زیر اہتمام یہ لوگ ہندوستانی عناصر کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش میں مصروف عمل تھے۔ اس مقصد کے لیے بھارت کے شہر اگرتلہ میں ایک مرکز قائم کیا گیا تھا، جہاں سے علیحدگی کی تحریک کو اسلحہ اور دیگر تخریبی مواد فراہم کیا جاتا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان تو پہلے ہی مئی 1966 سے اپنے 6 نکاتی پروگرام کی پاداش میں ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت جیل میں تھے۔ اب انہیں اگرتلہ سازش کیس میں ملزم کے طور پر از سرنو گرفتار گردانا گیا۔ اگرتلہ سازش کے مقدمے کی سماعت کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا گیا، جس کے سربراہ پاکستان کے سابق چیف جسٹس مسٹر ایس اے رحمان تھے۔ 17 برس قبل 1951 میں بھی راولپنڈی سازش کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا گیا تھا، لیکن اس مقدمے کی سماعت کھلی عدالت میں نہیں بلکہ صیغہ راز میں ہوئی تھی۔ اس کے برعکس اگرتلہ سازش کیس کی سماعت کھلی عدالت میں رکھی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سماعت کے دوران مشرقی پاکستان کی علیحدگی، اس کے الگ نام
پرچم اور قومی ترانے کی تفصیلات کھل کر منظر عام پر آ گئیں اور علیحدگی پسند عناصر کو اپنی جائز و ناجائز شکایتوں کی تشہیر کا نادر موقع ہاتھ آ گیا۔ جس کر و فر سے یہ تفصیلات اخبار میں اچھالی جا رہی تھیں، اس کے دو پہلو تھے۔ ایک یہ تھا کہ مغربی پاکستان کے خلاف نفرت بڑھتی تھی اور صدر ایوب کی مرکزی حکومت پر اعتماد کمزور پڑ جاتا تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ علیحدگی کے جراثیم عوام کے ذہن میں جڑ پکڑتے گئے اور شیخ مجیب الرحمن کی قیادت کو بیٹھے بٹھائے فروغ حاصل ہو گیا۔ بلا شبہ اگرتلا سازش کا مقدمہ صحیح حقائق و شواہد پر مبنی تھا، لیکن جس طور پر اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ سے اس مقدمے کی پبلسٹی اور تشہیر ہوئی، اس نے اس کے حقائق کو سیاسی اور عوامی ہیجان کی دلدل میں ملیاں میٹ کر دیا۔ یہ ہیجان اتنا شدید تھا کہ ایک روز ڈھاکہ کے ایک بے قابو ہجوم نے اس اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پہ حملہ کر دیا جس میں اگرتلا سازش کیس کے ٹریبیونل کے سربراہ جسٹس ایس اے رحمان قیام پذیر تھے۔ انہوں نے بمشکل تمام ایک وفادار بنگالی خدمتگار کی کوٹری میں روپوش ہو کر جان بچائی اور پھر چپکے چپکے پوشیدہ طور پر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر لاہور واپس چلے آئے۔ 29 جنوری 1968 کو اردن کے شاہ حسین کراچی آئے۔ اسی شام راولپنڈی کے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں ان کا عشائیہ تھا۔ صدر ایوب جب ہوٹل پہنچے تو ان کا رکھ رکھاؤ اور چہرہ مہرہ ان کے معمول کے حساب سے نارمل نظر نہ آتا تھا۔ ہال میں داخل ہونے سے پہلے وہ سیدھے بار گئے اور ایک گلاس میں بہت سی وسکی ڈلوا کر پانی اور سوڈا واٹر ملائے بغیر اسے ایک ہی سانس میں گٹ گٹ چڑھا گئے۔ شراب وہ پیتے ضرور تھے، لیکن اس طرح کھڑے کھڑے ندیدوں کی طرح نیٹ وسکی کے گلاس پہ گلاس چڑھانا ان کا دستور نہ تھا۔ ہوٹل کی بار میں اسی طرح کئی گلاس پینے کے بعد ان کی آواز کسی قدر خمار آلود ہو گئی۔ کھانے کے بعد جب وہ پہلے سے لکھی ہوئی تقریر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو غالباً ان کا عارضہ قلب کسی نہ کسی صورت میں رینگنا شروع ہو چکا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھکانے نہ تھی، یہاں تک کہ اپنی تقریر پڑھتے پڑھتے وہ بیک بار اس کے دو ورق الٹ گئے۔ انہیں اپنی اس غلطی اور بے ربطگی کا احساس تک نہ ہوا اور پڑھتے چلے گئے۔ دعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ ایوان صدر واپس آئے، اسی رات ان کو نہایت شدید ہارٹ اٹیک ہوا۔ صدر ایوب کی علالت کی خبر ملتے ہی راتوں رات کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان اور وزیر دفاع ایڈمرل اے آر خان نے مل کر ایوان صدر پہ قبضہ کر لیا۔ پریزیڈنٹ ہاؤس کا صدر دروازہ بند کر دیا گیا اور گارڈ کے سپاہیوں کو حکم ملا کہ فوجی عملے کے چند مخصوص افراد کے علاوہ کسی شخص کو ایوان صدر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگلی صبح کابینہ کے سینئر وزیر خواجہ شہاب الدین کا انٹرویو صدر ایوب کے ساتھ پہلے سے مقرر تھا۔ 7:45 بجے خواجہ صاحب اپنی کار پہ جھنڈا لہراتے ایوان صدر کے گیٹ پر پہنچے تو بند پایا۔ گارڈ کے سپاہیوں نے انہیں باہر سے ہی لوٹا دیا کیونکہ اندر داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ خواجہ صاحب اپنا سا منہ لے کے واپس آ گئے۔ انہوں نے ایک بار مجھے بتایا کہ یہ صورتحال دیکھ کر انہیں یہ شک بھی گزرا تھا کہ شاید راتوں رات کسی نوعیت کا انقلاب برپا ہو چکا ہے اور اب صدر ایوب معزول ہو کر ایوان صدر میں یا تو محبوس ہیں یا مقتول پڑے ہیں۔ اس قسم کے شک میں مبتلا ہونے والوں میں تنہا خواجہ شہاب الدین ہی شامل نہ تھے، جو سینئر وزیر ہونے کی حیثیت سے وزیر اعظم کا درجہ رکھتے تھے، بلکہ ایوان صدر کی چار دیواری کے اندر بسنے والی مخلوق کے کچھ افراد بھی اسی وہم و گمان کا شکار تھے۔ اس روز صبح سویرے ایوان صدر کا ایک ڈرائیور محفوظ علی میرے پاس آیا۔ وہ گھبرایا ہوا اور کسی قدر پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے رازداری سے مجھے بتایا کہ رات بھر ایوان صدر میں قیامت کا سما رہا ہے۔ بیگم ایوب سمیت سب بیٹے بیٹیاں غمگین، پریشان اور گمسم ہیں۔ ڈاکٹروں کے آنے جانے کا تانتا بندھا ہوا ہے، کچھ مشینیں بھی لائی گئی ہیں۔ چار دیواری کے سارے گیٹ بند کر کے قفل چڑھا دیے گئے ہیں۔ جنرل یحییٰ، ایڈمرل اے آر خان بار بار کھسر پھسر کرتے ہیں۔ ڈرائیور نے سرگوشی کے انداز میں کہا، صاحب ہمیں تو یہ بھی یقین نہیں کہ صدر صاحب زندہ ہیں یا مر چکے ہیں یا مار ڈالے گئے ہیں۔ ہاں، ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ صدر کے مکان پر اب چیف صاحب کا قبضہ ہے۔ یہ باتیں سن کر میں نے فوراً ایوان صدر ٹیلی فون کیا اور ملٹری سیکرٹری یا کسی اے ڈی سی سے بات کرنا چاہا۔ آپریٹر مجھے پہچانتا تھا۔ اس نے معنی خیز انداز میں بتایا، آج سب نمبر مصروف ہیں، کسی اور روز ان سے بات کر لیں۔ اس جواب پر میرے دل میں بھی شبہ پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو صدر ایوب بیماری کے پردے میں کسی اور آفت کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ صحیح واقعات معلوم کرنے کے لیے میں اسی روز وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری الطاف گوہر کے پاس پہنچا۔
وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ہم سب کی طرح ایوان صدر کے اندرونی حالات سے وہ بھی قطعی طور پر لا علم ہیں۔ شروع میں طرح طرح کی چیمگوئیاں ہوتی رہیں، لیکن رفتہ رفتہ سب کو معلوم ہو گیا کہ جناب صدر واقعی شدید بیمار ہیں۔ ان کی بیماری پہ پردہ ڈالنے کی غرض سے سرکاری سطح پر جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے سب بے سود ثابت ہوئے۔ چند روز بعد جب صدر کی صحت کے بارے میں میڈیکل بلیٹن جاری ہونا شروع ہوئے تو کسی کو ان کی صداقت پر یقین نہ آتا تھا۔ چاروں طرف افواہوں کی بھرمار تھی۔ ہر شخص اپنی پسند کی افواہ کو اپنی آرزو مندی کے سانچے میں ڈھال کر مزید قیاس آرائیاں اڑانے کے عمل میں آزاد تھا۔ صدر ایوب کی بیماری کے پہلے 7-8 روز انتہائی خطرناک اور غیر یقینی تھے۔ جب تک وہ زندگی و موت کی کشمکش میں گرفتار رہے، جنرل یحییٰ خان نے ان کا رشتہ بیرونی دنیا سے پوری طرح منقطع رکھا اور صدر کی ذات اور ایوان دونوں پر اپنا تصرف مکمل طور پر جمائے رکھا۔ اس تمام عرصے میں کسی سویلین کو ایوان صدر کے بیرونی احاطے کی دیوار تک کو چھونے کی اجازت نہ تھی۔ جب صدر کی حالت کسی قدر سنبھل گئی اور فوری طور پر موت کا خطرہ سر سے ٹلتا ہوا نظر آنے لگا تو یہ پابندیاں نرم پڑ گئیں اور 10ویں روز صدر ایوب کی خواہش پر محمد بشیر خالد صاحب پہلے سویلین تھے جنہوں نے چند منٹ کے لیے ان سے ملاقات کی۔ اس زمانے میں وہ پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر صدر کے خصوصی معتمد تھے۔ بعد ازاں تہران میں RCT کے ثقافتی ادارے میں ڈپٹی ڈائریکٹر رہے اور آج کل وزارت ثقافت میں ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پہ فائز ہیں۔ غالباً صدر ایوب کو احساس ہوا تھا کہ بیماری ہونے سے اب تک انہیں پاکستان کی سول حکومت کے ہر فرد و بشر سے خاص طور پر جان بوجھ کر زبردستی متلقن الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے اختیار اور اقتدار کو آزمانے کے لیے یا شاید اثر نو جمانے کا مظاہرہ کرنے کے لیے اصرار کر کے خالد صاحب کو ملاقات کے لیے طلب کیا تھا۔ ان دنوں یہ افواہ بڑی تیزی سے گردش کرنے لگی تھی کہ صدر ایوب پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ اس افواہ کی تردید ایک تصویر سے کر دی گئی جو تقریباً تمام اخبارات میں شائع ہوئی۔ تصویر میں صدر ایوب ڈریسنگ گاؤن پہنے مغربی پاکستان۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اس خوش فہمی میں رہے کہ مفلوج ہو کر صدر ایوب کسی کام کے نہیں رہے، لیکن ایسے حلقوں کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی جب 1 اپریل 1968 سے صدر ایوب نے قوم کے نام ریڈیو اور ٹی وی سے اپنے ماہانہ خطاب کا سلسلہ اثر نو جاری کر دیا۔ پہلے اعلان ہوا کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈ کی سلامی بھی خود ہی لیں گے، لیکن ناتوانی کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ اس روز پریڈ کی سلامی وزیر دفاع ایڈمرل AR خان نے لی۔ جنرل یحییٰ ان کے ساتھ بھیگی بلی بنے کھڑے رہے۔ بیماری سے جاں بر ہو کر جب صدر ایوب دوبارہ کرسی صدارت پر بیٹھے تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو چکی تھی کہ ان کے اقتدار کا سرچشمہ ان کا اپنا بنایا ہوا آئین یا بنیادی جمہوریت کا نظام یا قومی اسمبلی یا مرکزی کابینہ نہیں، بلکہ ان کے صدارتی وجود اور عہدے کی شہ رگ کلیتاً کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کی مٹھی میں ہے۔ جس آئین کے تحت انہوں نے صدارت کا حلف اٹھایا تھا اس میں صاف طور پر درج تھا کہ بیماری کی صورت میں اگر مملکت کا سربراہ اپنے فرائض ادا کرنے سے معذور ہو جائے تو قومی اسمبلی کا اسپیکر ان کا قائم مقام ہوگا۔ صدر ایوب 1.5-2 ماہ صاحب فراش رہے، لیکن اس تمام عرصے میں قومی اسمبلی کے اسپیکر عبدالجبار خان سے کسی نے یہ تک نہ پوچھا کہ میاں تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ جب صدر ایوب زندگی اور موت کے درمیان معلق تھے اس وقت جنرل یحییٰ ان پر بنفس نفیس منڈلا رہے تھے کہ جوں ہی یہ ٹھنڈا ہو تو وہ فوراً گدھ کی طرح جھپٹیں۔ ان کی امید تو بڑھ نہ آئی، لیکن موت کا خطرہ ٹلنے کے باوجود صدر ایوب مزید 5-6 ہفتے اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے سے معذور رہے۔ اس طویل عرصے میں انہوں نے ایک بار بھی ایسا ارادہ ظاہر نہ کیا کہ اپنے نافذ کردہ آئین کا بھرم رکھنے کی خاطر قومی اسمبلی کے اسپیکر کو چند روز کے لیے ہی اپنی قائم مقامی کا موقع عطا فرما دیں۔ یا ممکن ہے جنرل یحییٰ کے تیور دیکھ کر وہ اس طرح کا کوئی ارادہ زبان پہ لانے سے باز رہے ہوں۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد ڈاکٹرز نے صدر ایوب کو دن میں چند بار دواؤں کی مختلف گولیاں پابندی سے کھانے پہ لگا دیا تھا۔ غالباً ان میں کچھ سکون آور دواؤں کا عنصر بھی شامل تھا جس کی وجہ سے ان پر ہمہ وقت غنودگی اور آلکس اور سستی چھائی رہتی تھی۔ امور سلطنت میں ان کی روایتی سوجھ بوجھ، اثر پذیری اور ذہنی رد عمل کی صلاحیت ماند پڑ گئی تھی۔
کئی معاملات میں صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی قوت فیصلہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ یہ حالت 3-4 ماہ رہی۔ اس کے بعد جولائی کے مہینے میں وہ لندن گئے، کچھ علاج معالجہ ہوا، چند روز مضافات میں ایک خوبصورت مقام پہ آرام فرمایا۔ جب واپس لوٹے تو ان کی خود اعتمادی اور صحت پوری طرح بحال ہو چکی تھی۔ اسلام آباد میں چند وزیروں کی ایک محفل میں انہوں نے اپنی صحت کے متعلق سوال کے جواب میں انتہائی خود اعتمادی سے کہا، نامی گرامی ڈاکٹروں نے مجھے یقین دلایا ہے اگر میں مناسب احتیاط سے کام لوں تو مزید 20 برس تک اس عہدے کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔ اسی زمانے میں صدر ایوب کے دور کی ترقی کا 10 سالہ جشن اپنے عروج پہ تھا۔ یہ کارروائی 28 اکتوبر 1967 سے شروع ہو چکی تھی اور اس تقریب کو مسلسل 1 برس تک منایا گیا۔ سرکاری دفاتر کی اسٹیشنری سے لے کر ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اور نشر و اشاعت کے دیگر تمام ذرائع سال بھر اسی جشن کا اشتہار بنے رہے۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی پیشانی پہ ایک ہی نعرہ سب تھا، دی گریٹ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم۔ اخبارات اپنے ضمیمے میں شائع کرتے تھے جن میں بینکوں، زراعت، آبپاشی، ریلوے، جہاز رانی، تجارت، صنعت و حرفت کے علاوہ سیاست، ثقافت، آئین اور نظم و نسق کے شعبوں میں تعمیر و ترقی کے تفصیلی نقوش اجاگر کیے جاتے تھے۔ بعض اخبارات کے شمارے میں اکثر و بیشتر صدر ایوب کی 8، 10 یا اس سے زیادہ تصاویر شائع ہوتی تھیں۔ شروع میں لوگوں نے ایک معقول حد تک اس مہم میں دلچسپی کا اظہار کیا، لیکن جب یہ سلسلہ حد سے دراز ہوتا گیا اور دن رات اچانک چاروں طرف یہی ڈھنڈورا پٹنے کی آواز سنائی دینے لگی تو لوگ اکتا گئے۔ رفتہ رفتہ اس کا مذاق اڑنے لگا اور اس پر طرح طرح کی پھپتیاں کسی جانے لگیں۔ اس پر بھی یہ مہم بدستور جاری رہی تو لوگ اس سے چڑنے اور گھن کھانے لگے۔ جس زمانے میں یہ مہم ایوب خان کے دور کی برکتوں کے قصیدے الاپنے میں مصروف تھی، بدقسمتی سے اسی زمانے میں آٹا، چاول، چینی اور دالوں کے علاوہ دوسری بہت سی اشیاء خوردنی کی قیمت میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ گرانی کے علاوہ ان اشیاء کی قلت بھی بار بار ہو رہی تھی۔ خاص طور پر کراچی میں آٹا اور میدے کی قیمت اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہاں کی بیکریوں نے احتجاج کے طور پر مکمل ہڑتال کر دی۔ چینی کی شدید گرانی اور قلت کے پیش نظر کراچی اور لاہور میں چینی کی راشن بندی کر دی گئی۔ یہ راشن بندی وزارت تجارت کے تحت ہوئی۔ وزیر تجارت نواب عبدالغفور خان ہوتی کے اقدام پر بہت سی الزام تراشیاں ہوئیں اور عوام الناس میں ان کا لقب چینی چور مشہور ہو گیا۔ عوام میں ان پر طرح طرح کے آوازے کسے جانے لگے۔ ایک آوازہ جس نے کافی زور پکڑا وہ یہ تھا، عبدالغفور ہوتی، ایوب خان دی کھوتی۔ ڈھاکہ میں لوگوں نے شہید مینار کے سامنے ایک خستہ حال ہڈیوں کا ڈھانچہ آویزہ کر رکھا تھا جو ترقی و اصلاحات کے جشن کا دن رات منہ چڑھاتا تھا۔ اشیاء کی گرانی، مہنگائی اور قلت کے ان ہنگاموں میں دور ایوبی کے 10 سالہ کارناموں کا ذکر بے معنی نظر آنے لگا۔ جس حد تک وہ نیک نامی، عزت اور وقت کے جائز طور پر مستحق بھی تھے، وہ بھی انہیں نصیب نہ ہوئی۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو موقع کی طاق میں بیٹھے تھے۔ لوہا گرم دیکھ کر انہوں نے ضرب لگائی اور صدر ایوب کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کر دیا۔ انہیں جی ایچ کیو کے چند عناصر کی پشت پناہی حاصل تھی جن میں جنرل یحییٰ کے دست راست میجر جنرل پیرزادہ کا نام سر فہرست تھا۔ یہ صاحب ایک زمانے میں صدر ایوب کے ملٹری سیکرٹری رہ چکے تھے۔ وہاں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو صدر ایوب نے انہیں واپس جی ایچ کیو بھیج دیا۔ پیرزادہ صاحب ناراض ہو گئے تھے اور ان کے خلاف اپنے دل میں شتر کینہ پال کر ان سے بدلہ لینے کی ٹھان رکھی تھی۔ مسٹر بھٹو کے ساتھ ان کی پہلے سے رسم و راہ تھی۔ اب پیرزادہ نے اپنے ہتھ کنڈوں سے یہ بات واضح کر دی کہ اگر انہوں نے صدر ایوب کے خلاف تحریک شروع کی تو وہ اس مہم میں تنہا نہ ہوں گے، بلکہ پاکستانی فوج کا ایک بڑا عنصر ان کی پشت پناہی پر ہوگا۔ اس ملی بھگت سے پیرزادہ کا مقصد مسٹر بھٹو کو اقتدار دینا نہیں تھا، بلکہ ایوب خان کے زوال کی خاطر انہیں ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال کر کے جنرل یحییٰ کی راہ ہموار کرنا تھا۔ جب صدر ایوب انہیں اپنا ملٹری سیکرٹری بنا کر ایوان صدر میں لا رہے تھے تو ایک روز میں نے ان سے پوچھا تھا، نیا ملٹری سیکرٹری کیسا شخص ہے؟ صدر ایوب نے مسکرا کر جواب دیا، خچرہ آدمی ہے۔ پنجابی زبان کی یہ فصیح و بلیغ اصطلاح میجر جنرل پیرزادہ کی ذات پہ یوں چسپاں ہوتی ہے جیسے دمبے کی بدن پہ کھال منڈھی ہوئی ہوتی ہے۔ 21 ستمبر 1968 کو مسٹر بھٹو نے حیدرآباد میں ایک جلسہ عام کا اعلان کیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تو لوگ جوک در جوک ایک پرائیویٹ احاطے میں جمع ہو گئے۔
وہاں مسٹر بھٹو نے تند و تیز تقریر میں قسم کھائی کہ وہ صدر ایوب کو مسند اقتدار سے اتارے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے ایوبی دور حکومت پر نکتہ چینی کے علاوہ صدر ایوب کی ذات پر بھی بزدلی، بددیانتی، خیانت، اقربا پروری اور سیاسی بدنیتی کے الزام لگائے۔ اس کے بعد سے مسٹر بھٹو کی ہر تقریر میں دھمکیوں اور الزام کے علاوہ معاہدہ تاشکند پر کڑی تنقید بھی ہوتی تھی۔ وہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرتے تھے کہ وہ عنقریب اس معاہدے کی چند ایسی خفیہ شکوں کا بھانڈا پھوڑنے والے ہیں جو انتہائی چالاکی سے صیغہ راز میں رکھی گئی ہیں۔ اس الزام تراشی کا جواب دینے کے لیے سوویت یونین نے صدر ایوب کے حق میں ایک غیر معمولی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی تاس نے یہ تردید شائع کی کہ معاہدہ تاشکند میں کسی قسم کی خفیہ شک موجود نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس تردید کو کوئی وقت نہ دی۔ چاروں طرف بھٹو صاحب کا طوطی بول رہا تھا۔ ان کا منہ بند کرنے کے لیے صوبائی اور مرکزی حکومت نے طرح طرح کے حربے استعمال کرنا شروع کیے۔ مغربی پاکستان کے گورنر جنرل موسیٰ اور کئی دیگر وزیروں نے پہلے تو دھمکی آمیز اور جارحانہ تقریروں سے مسٹر بھٹو کو دبانا چاہا۔ جب اس سے کام نہ بنا تو لاڑکانہ اور سکھر کی عدالتوں میں ان کے خلاف اراضیات وغیرہ کے مقدمے دائر کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے علاوہ مغربی پاکستان کے غنڈہ آرڈیننس میں ایک ترمیم لائی گئی جس کی روح سے تقریباً 26 قسم کے مختلف افراد غنڈے کے زمرے میں آتے تھے۔ اس ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کے ناقدین اور مخالفین کو نہایت آسانی سے غنڈہ قرار دے کر قانون کے شکنجے میں لایا جا سکے۔ شروع میں مسٹر بھٹو کے کچھ ساتھی اس آرڈیننس کی زد میں آئے، لیکن یہ حربہ زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو سکا، کیونکہ ملک میں طلباء کی بڑھتی ہوئی بدنظمی اور بدامنی روز بروز رنگ لا رہی تھی۔ 1968 کے وسط سے ہی طالب علموں کی ہنگامہ آرائی زوروں پر تھی، اکثر اسکول و کالج بند رہتے تھے۔ اس وجہ سے پرائیویٹ اداروں کے اساتذہ کی اکثریت اکثر اپنی تنخواہوں سے محروم رہتی تھی۔ تنگ دستی سے مجبور ہو کر وہ بھی طلباء اور عوام کے احتجاجی مظاہروں میں برضا و رغبت شریک ہونے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی بہت سے دوسرے شعبوں اور اداروں کے محنت کشوں کی ہمدردی اور دلچسپی بھی صدر ایوب کے خلاف پھیلتی ہوئی فضا میں شامل ہوتی گئی۔ 1968 میں ہی اچانک راولپنڈی میں ایک المناک واقعہ رونما ہوا۔ 7 نومبر 1968 کی بات ہے۔ طلباء کا ایک گروپ طورخم کی سیاحت سے واپس آ رہا تھا۔ راولپنڈی پولی ٹیکنک پہنچتے ہی پولیس نے انہیں روکا اور الزام لگایا کہ وہ لنڈی کوتل کی باڑہ مارکیٹ سے سامان سمگل کر رہے ہیں، اس لیے تلاشی لی جائے گی۔ یہ ایک بندھا بندھایا معمول تھا۔ بہت سے سیاح لنڈی کوتل کے باڑے سے کچھ خرید و فروخت کا سامان ساتھ لایا کرتے تھے۔ ان سے کبھی کوئی باز پرس نہ کی جاتی تھی۔ اس دستور کے برعکس جب پولیس نے طلباء کی تلاشی پہ اصرار کیا تو انہوں نے مشتعل ہو کر ہنگامہ برپا کر دیا۔ پولی ٹیکنک کے بہت سے طالب علم شامل ہو گئے۔ پولیس نے جی بھر کے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ جب صورتحال قابو نہ آ سکی تو انہوں نے گولی بھی چلا دی، جس سے ایک نوجوان طالب علم مسٹر عبدالحمید جاں بحق ہو گیا۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو برق رفتاری سے موقع واردات پہ پہنچے۔ انہوں نے مرحوم عبدالحمید کی لاش کو اس کے آبائی گاؤں پنڈی گھے پہنچانے کے لیے ایک جلوس ترتیب دیا۔ اس طرح راولپنڈی کے گرد و نواح میں 60-70 میل تک جس جس گلی، گاؤں یا قریہ سے یہ ماتمی جلوس گزرا، وہاں صدر ایوب کی قسمت کا ستارہ ڈوبتا چلا گیا۔ یوں بھی جواں سال عبدالحمید کا خون ناحق بہتے ہی ملک کا گوشہ گوشہ بد امنی اور شورش کی لامتناہی طوفان کی زد میں آ گیا۔ 7 نومبر 1968 سے لے کر 25 مارچ 1969 کو صدر ایوب کی معزولی تک کوئی ایسا دن نہ گزرا جب کہیں نہ کہیں طلباء اور عوام کے جلسے جلوس، توڑ پھوڑ، لوٹ مار، پتھراؤ، گھیراؤ یا جلاؤ وغیرہ کے واقعات رونما نہ ہوتے ہوں۔ عبدالحمید کی موت کے دوسرے روز راولپنڈی میں عوام کا غم و غصہ انتہائی شدت اختیار کر گیا۔ پولیس کی فائرنگ سے 2 اور افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ عوامی غیظ و غضب کے سامنے پولیس بے دست و پا ہو گئی تو امن قائم رکھنے کے لیے فوج کو میدان میں اتارا گیا، لیکن بہت جلد یہ راز کھل گیا کہ فوجی افسروں کو درپردہ ہدایت تھی کہ صدر ایوب کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں پر کسی قسم کی سختی نہ کی جائے۔ چنانچہ شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ کے باوجود لوگ ہزاروں کی تعداد میں بھٹو صاحب کی تقریر سننے کے لیے جلسوں اور جلوسوں میں شامل ہوتے رہے۔ انہی دنوں مختلف شہروں کی دیواروں پر ایک اشتہار چسپا پایا گیا جس میں پاکستان کی بری فوج کے کمانڈر ان چیف کے نام اپیل تھی کہ ملک میں امن و سلامتی قائم رکھنے کے لیے جنرل یحییٰ کو فوراً عنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھال لینی چاہیے۔
خفیہ اداروں کے ذرائع نے انکشاف کیا کہ اس کارستانی کے پیچھے اسٹینڈرڈ بینک کے مالک مسٹر الوی کا ہاتھ ہے۔ یہ صاحب جنرل یحییٰ کے لنگوٹیے یار تھے۔ ان دونوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت بہت سی چیمگوئیوں کا دل پسند موضوع تھی۔ عبدالحمید کی موت کے 4 روز بعد 11 نومبر کو پشاور میں صدر ایوب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ وہ ایک جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک سامعین میں سے ایک نوجوان ہاشم نام کا اٹھا۔ اس نے پستول تان کر ان پر 2 فائر کیے۔ نشانہ خطا گیا۔ صدر ایوب نے فوجی مہارت سے کام لے کر ڈائس پہ گولی روک کر روسٹروم کے پیچھے بروقت پناہ لے لی۔ فوج کے ایک پنشنر صوبیدار نے حملہ آور پر قابو پا کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کے 2 روز بعد مسٹر بھٹو اور خان عبدالولی خان کو دوسرے بہت سے اہم سیاستدانوں سمیت ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ ان گرفتاریوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مغربی پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں شدید ہنگاموں نے زور پکڑ لیا۔ جگہ جگہ پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم کے واقعات بڑھ گئے اور نہتے عوام پر پولیس کی زیادتیوں کی داستان زبان زدے عام ہو گئیں۔ کئی مقامات پر لوگوں نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس سے بچنے کے لیے مسجدوں میں پناہ لی تو پولیس نے وہیں جا کر انہیں بے دردی سے زد و کوب کیا۔ ایسے ہنگاموں کے دوران 1-2 جگہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کی خبریں بھی سننے میں آئیں۔ خاص طور پر کراچی کی آرام باغ والی مسجد کا واقعہ بہت بدنام ہوا، جس میں جوتوں سمیت گھس کر پولیس نے بعض لوگوں کو اس قدر پیٹا کہ مسجد کا فرش تک لہو لہان ہو گیا۔ یوں تو وطن عزیز میں ہماری پولیس پہلے ہی نیک نام نہ تھی، لیکن اس قسم کے تشدد آمیز واقعات نے عوام کے دل میں ان کے خلاف اور بھی نفرت پھیلا دی۔ اس کے بعد اچانک کھاریاں میں خانم کے سانحے کی خبر نکلی، جس نے صدر ایوب کی حکومت کے آخری ایام پر عجیب بے برکتی کا سایہ ڈال دیا۔ خانم ایک 16 برس کی جوان لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کے ہمراہ کسی قتل کی تفتیش کے سلسلے میں کھاریاں پولیس اسٹیشن لائی گئی۔ رات کو پولیس والے اسے الگ کوٹری میں لے گئے، جہاں ساری شب اس کے چیخنے چلانے کا شور سنائی دیتا رہا۔ صبح کے وقت وہ مردہ پائی گئی۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے گلے میں پھندہ ڈال کے خودکشی کر لی ہے، لیکن میڈیکل رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ کثیر تعداد کے لوگوں نے خانم کو حوث کا نشانہ بنانے کے بعد گلا گھونٹ کے مار ڈالا تھا۔ اسی زمانے میں کئی اور شہروں سے بھی جنسی بے راہ روی کی خبریں آندھی کی طرح اٹھنے لگیں۔ خبریں اس قسم کی تھیں کہ چند بڑے بڑے مخصوص اور با اقتدار خاندانوں کے نوجوان دن دہاڑے شریف اور باعزت گھرانوں میں گھس کر ان کی لڑکیاں زبردستی اٹھا لاتے تھے۔ پولیس ڈر کے مارے ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاتی تھی۔ غالباً ان خبروں میں حقیقت کم اور افواہ سازی کا عنصر زیادہ تھا، لیکن انہوں نے ماحول کی کثافت و غلاظت کو فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ان خبروں اور افواہوں میں جتنا بھی تھوڑا بہت حقیقت کا عنصر تھا، اس نے صدر ایوب کے آخری ایام حکومت کی بے برکتی میں بہت اضافہ کیا۔ دوسری جانب مشرقی پاکستان کو بھی عوام الناس نے اسی طرح اپنے غیظ و غضب کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پہلے وہاں یہ خبر نکلی کہ اگرتلہ سازش کے ایک ملزم فلائٹ سارجنٹ ظہور الحق کو فوج کی حراست میں گولی مار کر سنگینوں سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ وہ جیل سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی کو اس پر یقین نہیں آیا۔ عام خبر یہ تھی کہ وہ حراست کے دوران تشدد کا شکار ہو کر مرا ہے۔ اس پر صوبہ بھر میں جگہ جگہ فساد شروع ہو گئے۔ ڈھاکہ میں مشتعل عوام نے 2 وزیروں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ ایک ہجوم نے اس سرکاری مہمان خانے پہ حلہ بول دیا جہاں اگرتلہ سازش کیس ٹریبونل کے صدر جسٹس ایس اے رحمان ٹھہرے ہوئے تھے۔ کھلنا میں ایک مرکزی وزیر خان عبدالصبور خان کے مکان کو نذر آتش کر دیا گیا۔ راجشاہی یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاجی جلوس نکالنے کی کوشش کی۔ یونیورسٹی کے ایک ہر دل عزیز استاد ڈاکٹر شمس الضحیٰ نے انہیں یونیورسٹی کے صدر دروازے پہ روک لیا اور طلباء کو سمجھا بجھا کر منتشر ہو جانے کی تلقین کر ہی رہے تھے کہ ایک سپاہی نے انہیں اپنی سنگین پہ دھر لیا اور اسی جگہ ہلاک کر دیا۔ مشرقی پاکستان میں فلائٹ سارجنٹ ظہور الحق اور ڈاکٹر شمس الضحیٰ کے نام شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو گئے اور عوام نے جگہ جگہ پولیس اور فوج کے نافذ کردہ کرفیو کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں۔ کئی مقامات پر بنیادی جمہوریت کے اراکین کو پکڑ کے برسرعام پیٹا گیا۔ چند ایک جان سے مارے گئے۔ کسی جگہ ان کی رہائش گاہوں یا دکانوں یا یونین کونسل کے دفاتر کو توڑ پھوڑ کے آگ لگائی گئی۔ لوگوں کے اس تند و تیز سیلاب کے سامنے بے بس ہو کر کچھ ممبر مستعفی ہو کر روپوش ہونا شروع ہو گئے۔ فروری 1969 کے وسط میں
ایک روز صدر ایوب نے مجھے ایک سرکاری فائل کے ساتھ طلب کیا۔ جس وقت میں ایوان صدر پہنچا تو ایک نامی گرامی عالم دین ملاقات کے بعد کمرے سے نکل رہے تھے۔ اندر جا کر میں نے دیکھا صدر صاحب کے چہرے پر غیر معمولی شکستہ دلی کے آثار تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس پر عربی اور اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ غالباً میرے آنے سے پہلے والے ملاقاتی انہیں کچھ وظائف پڑھنے کو دے گئے تھے۔ صدر نے کسی قدر بے دلی سے اس کاغذ کو میز کی دراز میں ٹھونستے ہوئے کہا، سب یہی کہتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا تاریخ اپنے آپ کو منسوخ کرنے کے لیے بھی دہراتی ہے۔ انگریزی زبان میں صدر ایوب کی زبان پر یہ فقرہ تھا، ایوری باڈی سیز دیٹ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف بٹ نو باڈی سیز ایور دیٹ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف ان ریورس ایز ویل۔ چند لمحے توقف کرنے کے بعد وہ یوں گویا ہوئے، تمہیں یاد ہوگا 1962 کی فروری میں مسلح افواج کے اعلیٰ افسران مجھ پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آئین نافذ کرنے کا نام نہ لو، سیاستدانوں کے قریب نہ جاؤ، اسی طرح ماشاء اللہ کے سائے میں بیٹھ کر ہنسی خوشی حکومت کرتے رہو۔ آج 7 برس بعد اسی مہینے میں لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، سیاستدانوں کو مناؤ، ان کی منت سماجت کرو، ان کے ساتھ معاملات فوراً طے کرو ورنہ حالات قابو سے نکل جائیں گے۔ میں نے دریافت کیا، اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ صدر ایوب تلخی سے بولے، سوچنے کے لیے میرے پاس اب رہ ہی کیا گیا ہے، میرا خیال ہے اگلے چند روز انتہائی نازک اور فیصلہ کن ہوں گے۔ اس روز مجھے پہلی بار احساس ہوا صدر ایوب مسلح افواج کی حمایت سے قطعی طور پہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ باہر چاروں طرف شورش اور بدامنی کا زور تھا۔ ایک روز پشاور میں لوگوں نے خاندانی منصوبہ بندی کے دفتر کو جلا کے راکھ کر دیا۔ پھر 14 فروری کو ملک بھر میں مکمل ہڑتال ہوئی۔ سڑکوں پر نکلنے والی ہر بس، ٹرک، ویگن، ٹیکسی، موٹر سائیکل، تانگا اور رکشہ نے سیاہ ماتمی جھنڈے لہرائے تھے۔ یہاں تک کہ میونسپل کارپوریشنوں، کمیٹیوں اور دیگر سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی گاڑیاں بھی سیاہ جھنڈے لگائے ہوئے تھیں۔ اس روز جو گاڑی سیاہ جھنڈی لگائے بغیر نکلتی تھی اس پر پتھراؤ کر کے اسے توڑ پھوڑ دیا جاتا تھا۔ راولپنڈی شہر میں چند موٹر کاریں ہجوم نے نظر آتش کر دیں۔ چند سینئر افسران اسٹاف کاروں میں بیٹھے ہماری روڈ سے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے انہیں روک لیا اور ان سے ایوب کتا مرد آباد کے نعرے لگوا کر آگے بڑھنے دیا۔ ڈیوٹی پر متعین پولیس ڈر کے مارے بے بس تھی۔ سڑکوں پر گشت کرتی ہوئی فوج خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ ہڑتال والے دن لاہور، کراچی اور حیدرآباد میں شدید ہنگامے اور تصادم ہوئے۔ بہت سے لوگ مارے گئے۔ اسی روز مسٹر بھٹو نے 1985 سے نافذ شدہ ایمرجنسی کے خلاف بھوک ہڑتال شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر صدر ایوب نے ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کے صدر نوابزادہ نصر اللہ خان کو دعوت دی کہ وہ اپنی پسند کے ساتھیوں سمیت 17 فروری کو ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ان سے آ کر ملیں۔ نوابزادہ صاحب نے یہ شرائط عائد کیں کہ یہ ملاقات اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ڈیفنس آف پاکستان رولز اور ایمرجنسی کا نفاذ فوراً ختم کیا جائے، جلوسوں اور جلسوں پر دفعہ 144 کی پابندی اٹھائی جائے، تمام گرفتار شدہ طلباء اور سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ موقع شناسی سے کام لے کر صدر ایوب نے بہت سی شرائط ماننے کی ٹھان لی۔ ایک تجربہ کار فوجی کی طرح نہایت منظم طور پر اپنے ہتھیار ڈالنے شروع کیے۔ پہلے انہوں نے ایمرجنسی ختم کرنے کا اعلان کیا، پھر ڈیفنس آف پاکستان رولز اٹھائے۔ اس کے ساتھ ہی مسٹر بھٹو سمیت سب سیاستدان اور سیاسی قیدی رہا ہو گئے۔ مشرقی پاکستان کی دلجوئی کے لیے انہوں نے روزنامہ اتفاق کے چھاپے خانے کی ضبطی کا حکم نامہ بھی منسوخ کر دیا جو 3 برس قبل جاری کیا تھا۔ صدر ایوب نے شیخ مجیب الرحمان کو پیرول پر آ کر راولپنڈی میں دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ شیخ صاحب نے دعوت قبول کر لی اور انہیں راولپنڈی لانے کے لیے ایک خصوصی طیارہ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر تیار ہو گیا۔ لیکن سیاستدانوں اور صدر ایوب کے درمیان صلح صفائی کی یہ پیش رفت جنرل یحییٰ خان، میجر جنرل پیرزادہ اور ان کے ہم خیال ٹولے کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس پیش رفت کو سبوتاژ کر دیا۔ ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان اگرتلہ سازش کیس کے سلسلے میں پہلے ہی فوجی حراست میں تھے۔ وہاں کچھ ایسے تار ہلائے گئے کہ وہ پیرول پر راولپنڈی آنے سے مکر گئے۔ اب انہیں یہ ضد ہو گئی کہ وہ زیر حراست قیدی کی حیثیت سے مذاکرات میں شرکت نہ کریں گے۔ ان کو رام کرنے کے لیے حکومت نے اگرتلہ سازش کا مقدمہ عدالتی ٹریبونل سے واپس لے لیا۔
یہ مقدمہ واپس ہوتے ہی شیخ مجیب الرحمان سمیت سازش کیس کے سارے ملزم رہا ہو گئے۔ سیاست دانوں کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے صدر ایوب نے اپنے بنائے ہوئے آئین سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور برملا اعلان کر دیا کہ عوام کے نمائندے اپنی مرضی کا نیا آئین ملک میں نافذ کرنے کے لیے قطعی طور پہ آزاد ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اگلے صدارتی انتخاب میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑے نہ ہوں گے۔ اس پس منظر میں 26 فروری 1969 کو صدر ایوب اور سیاست دانوں کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی کے اراکین کے علاوہ شیخ مجیب الرحمان اور ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان شریک ہوئے۔ مسٹر بھٹو اور مولانا بھاشانی نے کانفرنس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ابتدائی گفتگو کے بعد کانفرنس کا اگلا اجلاس 10 مارچ تک ملتوی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی صدر ایوب اور جنرل یحییٰ کے درمیان ایک خاموش اور زیر زمین زور آزمائی شروع ہو گئی۔ مسٹر بھٹو، مولانا بھاشانی اور ایئر مارشل اصغر خان پر تو صدر ایوب کا بس نہ چلتا تھا، لیکن باقی سیاست دانوں کا دل ان کی جانب کسی قدر پسیجا ہوا تھا۔ جس انداز سے صدر ایوب نے یکے بعد دیگر ان کی شرائط مان لی تھی، اس سے متاثر ہو کر جملہ سیاست دان ان کے ساتھ کوئی فیصلہ کن گفتگو کرنے پر آمادہ تھے، لیکن مذاکرات کی اصل کنجی شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھ میں تھی۔ ان کو راہ پہ لانے کے لیے صدر ایوب نے کافی ہاتھ پاؤں مارے۔ مشرقی پاکستان کے گورنر عبد المنعم خان کی جگہ انہوں نے شیخ مجیب کے ایک پسندیدہ سیاستدان اور اقتصادی ماہر ڈاکٹر M.N. ہدا کو وہاں کا گورنر متعین کر دیا۔ اسی طرح مغربی پاکستان میں بھی جنرل موسیٰ کی جگہ مسٹر یوسف ہارون کی تقرری بطور گورنر ہو گئی۔ شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ ہارون خاندان کے دیرینہ تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ ہارون فیملی اور بھٹو فیملی کے درمیان کچھ قدیم دشمنی بھی تھی۔ یوسف ہارون کو گورنر بنا کر غالباً صدر ایوب نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی امید تھی۔ ان کی یہ کوشش کسی حد تک رنگ لائی اور پارلیمانی نظام حکومت اور عام بالغ حق رائے دہندگی کی بنیاد پر شیخ مجیب الرحمان راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں کوئی سیاسی سمجھوتہ قبول کرنے پر مائل ہو گئے، لیکن GHQ میں صدر ایوب کے مخالف ٹولے نے یہ بنا بنایا کھیل بگاڑ دیا۔ جنرل یحییٰ خان اور میجر جنرل پیرزادہ نے ڈھاکہ اور راولپنڈی میں اپنے ذرائع سے شیخ مجیب الرحمان کی برین واشنگ کر دی کہ بڈھے صدر ایوب کے ہاتھ میں اب کوئی اقتدار باقی نہیں جسے وہ سمجھوتہ کر کے سیاستدانوں کو منتقل کر سکے۔ اقتدار حاصل کرنے کا شوق ہے تو ہمارے ساتھ چلو۔ شیخ مجیب الرحمان نے یہ بات پلے باندھ لی اور 10 مارچ کو جب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس دوبارہ شروع ہوئی تو انہوں نے اپنے بریف کیس سے کاغذوں کا ایک پلندہ نکال کر بے ربط تقریر پڑھی، جس میں ذکر تو ان 6 نکات کا تھا لیکن انجام علیحدگی اور تخریب پر مبنی تھا۔ اپنی تقریر ختم کرتے وقت شیخ صاحب نے زور دے کر کہا کہ ان کی پیش کردہ تجاویز پر عمل کرنے سے ہی ملک سلامت رہ سکتا ہے۔ اس پر صدر ایوب نے برجستہ پوچھا، کون سا ملک؟ اس رنگ اور سر پر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ناکام ہو کر ختم ہو گئی، لیکن ملک کے طول و عرض میں بدامنی اور ہنگاموں کا زور نہ ٹوٹنا تھا نہ ٹوٹا۔ ان کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ سول محکموں اور اداروں کی نمائندہ یونینیں اور انجمنیں پنجے جھاڑ کے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے اپنے حقوق منوانے، تنخواہیں بڑھوانے اور CSP وغیرہ کو ختم کروانے کی تحریک شروع کر دی۔ مغربی پاکستان میں ڈاکٹر، اساتذہ، پوسٹل ملازمین، گودیوں کے مزدور اور دوسرے بہت سے محنت کش ہڑتالوں پر چلے گئے۔ قدم قدم پر مار پیٹ، قتل و خون، توڑ پھوڑ، گھیراؤ جلاؤ کے واقعات رونما ہونے لگے۔ ایک روز نیشنل بینک کے ہیڈ آفس میں چھوٹے ملازمین نے بینک کے سربراہ مینیجنگ ڈائریکٹر کو آدھی رات تک گھیر گھار کر ان سے اپنے سب مطالبے زبردستی منظور کروائے۔ اندرون خانہ ملک کی معیشت شدید بحران میں مبتلا تھی۔ باہر امن عامہ کی چادر تار تار تھی۔ ایک مشتعل ہجوم نے کراچی ریس کورس پہ حملہ کر کے وہاں ہر شے کو تہس نہس کر دیا۔ PIDC سرکاری، نیم سرکاری اور پرائیویٹ تجارتی اداروں کے علاوہ سب چھوٹی بڑی صنعتیں، ملیں اور فیکٹریاں گھیراؤ اور جلاؤ کی زد میں آ گئی تھیں، جس کی وجہ سے ملک کے اقتصادی نظام پہ گہرا جمود چھا گیا۔ 13 مارچ کو کراچی کا اسٹاک ایکسچینج بند ہو گیا۔ ڈھاکہ میں آدم جی جوٹ ملز اور پاکستان تمباکو کمپنی پر مزدوروں نے قبضہ جما لیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کا شہر شہر، گلی گلی، کوچہ کوچہ ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا مرد آباد کے نعروں سے گونج رہا تھا۔
اس ماحول میں صدر ایوب نے کابینہ کا اجلاس بلایا جو ان کے عہد صدارت کے آخری کیبنٹ میٹنگ ثابت ہوا۔ کمانڈر ان چیف جنرل یحییٰ خان کو اس میٹنگ میں خاص طور پر مدعو کیا گیا۔ صدر نے ملک بھر میں پھیلی ہوئی بدامنی اور بدنظمی کا تجزیہ بیان کرکے یہ تجویز پیش کی کہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال پہ قابو پانے کا واحد طریقہ مارشل لاء کا نفاذ ہے۔ سب کی آنکھیں بری فوج کے کمانڈر ان چیف کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ جب جنرل یحییٰ خان سے اس تجویز پہ رائے طلب کی گئی تو انہوں نے یہ کہہ کر کنی کتار لی کہ وہ اس بارے میں صدر ایوب سے الگ بات کریں گے۔ اس کے بعد صدر ایوب کی آخری کابینہ کا آخری اجلاس برخاست ہو گیا۔ بعد ازاں تخلیہ میں صدر ایوب اور جنرل یحییٰ کے مابین جو گفتگو ہوئی اس کا براہ راست کسی کو علم نہیں، البتہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے مارشل لاء نافذ کرنے کی حامی اس شرط پہ بھری کہ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو توڑ دیا جائے، صوبائی گورنرز کو ان کی کابینہ سمیت موقوف کر دیا جائے اور 1962 کے آئین کو منسوخ کر دیا جائے۔ صدر ایوب عاقل آدمی تھے۔ جنرل یحییٰ کا اشارہ پا گئے کہ چیف مارشل لاء کا ایڈمنسٹریٹر بن کر وہ خود صدارت کی کرسی سنبھالنے کے خواہش مند ہیں۔ چنانچہ ایوان صدر کے بند کمرے میں انہوں نے خاموشی سے بلا چوں چراغ ان کی ساری شرائط منظور کر لیں۔ 3-4 روز بعد میں نے سنا کہ پاکستان میں متعین امریکن سفیر اچانک ایک خصوصی پرواز سے واشنگٹن روانہ ہو گیا ہے۔ اسی شام ایک سفارتی تقریب میں چند غیر ملکی نامور ایک طرف کھڑے خوش گپیاں کر رہے تھے۔ دو ایک سے میری شناسائی تھی۔ ایک انگریز صحافی سے میں نے پوچھا، پاکستان میں اس شدید بحران کے دوران یہ امریکی سفیر واشنگٹن کیا کرنے گیا ہے؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، کیوں؟ منتقلی اقتدار پر عمل درآمد سے پہلے واشنگٹن سے اوکے حاصل کرنا بھی تو لازمی ہے۔ معلوم نہیں اس کا یہ جواب مزاحیہ تھا یا سنجیدہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکی سفیر واپس آتے ہی 25 مارچ کو کرسی صدارت بدل گئی۔ اس روز صبح 10 بجے ایوان صدر میں صدر ایوب نے اپنا آخری پیغام ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے ریکارڈ کروایا۔ ریکارڈنگ کے دوران جنرل یحییٰ غمگین صورت بنائے سر جھکائے بیٹھے رہے، لیکن جو ہی ریکارڈنگ کے ٹیپ ان کے قبضے میں آ گئے ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ حشاش بشاش جھومتے جھامتے کمانڈر ان چیف ہاؤس واپس آئے، اپنے چند لنگوٹیے دوستوں اور منظور نظر خواتین کو طلب کیا۔ شراب ناب کا دور چلا اور دیر تک سب نے ہے جمالوں کی تان پر آپس میں مل جل کے بھنگڑا ڈالا۔ 25 مارچ کو جنرل یحییٰ نے چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا۔ اسی روز مجھے سابق صدر ایوب کا خط ملا جس میں لکھا تھا، یو مسٹ ہیو ہرڈ مائی براڈ کاسٹ ٹو دی نیشن ٹوڈے۔ تم نے آج میری براڈ کاسٹ سن لی ہوگی، ان وچ آئی اناؤنسڈ مائی ڈیسیژن، جس میں میں نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا ہے، ٹو ریلنکش آفس، کہ اپنے عہدے سے برطرف ہو جاؤں۔ I know that you must have shocked by this. میں جانتا ہوں تمہیں اسے صدمہ ہوگا. And I deeply value your sentiments towards me. اور میں تمہارے دلی جذباتی قدر کرتا ہوں. I assure you that my decision was dictated by only one consideration, nearly the need to perceive the unity and integrity of Pakistan. میں یقین دلاتا ہوں کہ میرے فیصلے کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کے اتحاد کو قائم اور برقرار رکھا جائے۔ All my life I have believed in certain principles and I could not compromise them merely to continue my office. میں نے ساری زندگی اصولوں پہ ایمان رکھا ہے اور محض اقتدار بچانے کی خاطر میں اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا تھا۔ As senior functionaries of government you know that this country cannot exist and make progress without a viable center. حکومت کے ایک سینئر آفیسر کے طور پہ تم جانتے ہو کہ ایک مضبوط مرکز کے بغیر یہ ملک نہ ترقی کر سکتا ہے نہ باقی رہ سکتا ہے۔ I could not possibly preside over the liquidation of Pakistan by agreeing to all manner of demands. ممکنہ طور پر میں تمام لوگوں کی تمام مطالبات کو منظور کر کے صدارت نہیں کر سکتا تھا۔ It was through a strong central government that we were able to achieve a great deal during the last 10 years. گزشتہ 10 سالوں میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کے تحت ہم ملک کے لیے بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ In this your personal contribution and the contribution of your colleagues has been tremendous. اس سب میں یقیناً تمہارا اور تمہارے کولیگز کا بہت بڑا حصہ ہے۔ Today
All civil servants are under pressure, but they represent one of the most valuable assets of our national life. آج افسران اعلیٰ یقیناً دباؤ میں ہیں، لیکن وہ ہماری قومی زندگی قابل قدر اثاثوں میں سے ایک کے نمائندہ ہیں. So don't lose heart and continue to your duty without fear. لہٰذا دل ہارے بغیر بلا خوف اپنی خدمات انجام دیتے رہو. You must do your job, whatever the conditions, and I expect you to give full cooperation to the new regime. اور میں تم سے امید کرتا ہوں کہ تم اپنا بھرپور تعاون دو گے نئی رجیم کو. I have no doubt in my mind that you will be treated with respect and that you will receive a fair deal. میرے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات نہیں کہ تمہیں پہلے کی طرح عزت و احترام دیا جائے گا. I part from you with a heavy heart because I have come to have great affection and regard for you. میں بڑے بھاری دل کے ساتھ تم سے رخصت ہو رہا ہوں کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے بہت محبت و احترام ہے. You worked with dedication and a tremendous sense of loyalty. تم نے ہمیشہ بہت ڈیڈیکیشن اور وفاداری کے ساتھ اپنی خدمات انجام دی ہیں. یہ خط صدر ایوب نے 28 مارچ 1969 کو لکھا تھا. صدر ایوب کی شخصیت چنار کے درخت کی طرح خوبصورت، تناور اور شاندار تھی، لیکن گرتے وقت اس کا تنا کافی حد تک کھوکھلا ہو چکا تھا. ذاتی طور پر وہ نیکی، شرافت، عدل پسندی کے خوگر تھے. اقتدار میں آ کر انہوں نے ایک محنتی طالب علم کی لگن سے اپنا کام سیکھا اور نمایاں مہارت حاصل کی. ان کی رگ رگ میں حب الوطنی کا جذبہ بھرا ہوا تھا. خارجہ پالیسیوں میں نئے زاویے قبول کر کے انہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا وقار بلند کیا. اندرون ملک انہیں زرعی، صنعتی اور تجارتی ترقی کو بام عروج تک پہنچانے کا جنون تھا. ان شعبوں میں انہوں نے اتنی کامیابی ضرور حاصل کی کہ بہت سے لوگ ان کے دور حکومت کو پاکستان کی مادی ترقی کا سنہری زمانہ کہتے ہیں. سیاست میں وہ ناکام رہے. تینوں مسلح افواج نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، لیکن اقتدار کے آخری ایام میں ان کے پروردہ چند بڑے افسر ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے. اقتدار سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام خاموشی اور وقار سے گزارے. بہت سے لوگوں کے دل میں ان کی اچھی اور خوشگوار یادیں تازہ رہیں. اسلام آباد میں جب کبھی وہ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ آتے تو لوگوں کا ہجوم ان سے ہاتھ ملانے یا گلے ملنے کے شوق میں انہیں گھیر لیتا. ایک روز وہ راولپنڈی میں کتابوں کی ایک دکان سے نکل رہے تھے تو کچھ طلباء نے انہیں گھیر لیا. ایک لڑکے نے کہا، سر آپ دوبارہ صدارت کیوں نہیں سنبھالتے؟ صدر ایوب نے مسکرا کے جواب دیا، بیٹا اب ایوب کتا بڈھا ہو گیا ہے. کئی جگہ بسوں کے اڈوں پر چھوٹی چھوٹی دکانوں میں اب تک ان کی تصویریں آویزاں نظر آتی ہیں. جب کبھی وطن عزیز پر کسی خطرے کے بادل منڈلانے لگتے ہیں تو کئی دیہاتی علاقوں میں فوجی وردی میں ملبوس پاکستان کا علم بلند کیے ایوب خان کی تصویر کے نیچے ایک فلمی گیت کے بول درج ہوتے ہیں، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد.